حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اللہ رب العالمین جل وعلا اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ والدین جب رخصت ہو جاتے ہیں دنیا میں نہیں رہتے پھر یہ حجوں کا ثواب نہیں ملتا۔ بڑے سے بڑے لوگوں کو آپ دیکھ لیں ان کو دیکھنے سے حج کا ثواب نہیں ملتا۔ اور جب حضور سے پوچھا کہ حضور کوئی ایک بار سے زیادہ دیکھتے تو پھر فرمایا اللہ کی رحمت کو کم نہ سمجھو، تم ماں باپ کو جتنی بار دیکھو گے اللہ کریم اتنی بار ہی حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ ماں باپ کے اوپر موقوف نہیں ہے کہ ماں باپ غلط ہے، ٹھیک ہے، نمازی ہیں، بے نمازی ہیں، ماں باپ گناہگار ہیں، ماں باپ نیکوکار ہیں، ماں باپ جو ہے وہ شرابی ہیں، وہ زانی ہیں، وہ بدکار ہیں، یا وہ اچھے نہیں ہیں، بے پردہ ہیں، یا کیا ہے۔ ان کا عمل اپنی جگہ، لیکن ان کو اولاد محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ علماء فرماتے ہیں جب تم والدین کے لیے دعا کرو تو پہلے اپنے لیے دعا کرو، پہلے اپنے لیے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، مولا مجھے بخش دے میرے والدین کو بھی بخش دے، مجھے بھی بخش میرے والدین کو بھی بخش۔ علماء فرماتے ہیں کہ پہلے اپنے لیے کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تم اپنے لیے بخشش کی دعا کرو گے تو تمہارے گناہ معاف ہوں گے، اور جب تمہارے گناہ معاف ہوں گے تو تمہاری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا سبب بنے گی۔ پھر فرمایا کہ تم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرو تاکہ اللہ رب العالمین تمہاری دعا کو قبول کر کے تمہارے والدین کی بھی مغفرت فرما دے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، مجھے بھی بخش دے میرے والدین کو بھی بخش دے۔ جو نماز پڑھتا ہے بندہ وہ روزانہ کم و بیش 20 مرتبہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، کم و بیش۔ ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ انگریزوں کی تعلیمات نے ہمیں تباہ کر دیا ہے، سائنس پڑھ پڑھ کے ہم نے اسلام کی عادت کو ویسے چھوڑ دیا۔ یہ والدین بچپن میں ہم سے اتنی شفقت اور محبت کا برتاؤ کرتے تھے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج بڑے ہو گئے ہمیں اپنا بچپن یاد نہیں ہے، لیکن کسی نہ کسی موقع پر ایسی باتیں ہو گئی ہیں جو ناگوار تھی، لیکن ہمارے والد نے ہمیں کبھی مارا نہیں، ہماری ماں نے ہمیں کبھی مارا نہیں ہے، وہ برداشت کر لیتے تھے، وہ لوگوں کے تانے بھی سنتے تھے۔ ہماری شرارتوں سے لوگ تنگ ہو جاتے تھے، ہمارے والدین تنگ نہیں ہوتے تھے۔ خدا اپنے والدین کی عزت کیجیے، اپنے والدین کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ رشتے جب جدا ہوتے ہیں پھر بندے کو احساس ہوتا ہے، بعد دفعہ چیز پاس ہو نا تو بندے کو احساس نہیں ہوتا، لیکن جب چیز دور چلی جاتی ہے تو پھر اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہمیں ان کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہے، اتارا ان کی قدر و قیمت کا اندازہ کیجیے۔ یہ ہستیاں وہ ہیں جن کا نیم البدل کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت آئی تھی، آقا کریم علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک بچھا دی۔ کون سی چادر؟ جس پہ اللہ اپنے نور کی تجلیات نازل فرماتا رہتا ہے، وہ چادر بچھا دی۔ صحابہ کرام دیکھ کے حیران ہے، حضور نے آج کیا کیا ہے؟ وہ عورت بیٹھی کچھ لمحے کے لیے اور پھر اٹھ کے چلی گئی۔ آقا کریم علیہ السلام نے اتنی عزت کی، اتنی تواضع کی، اتنی عاجزی کی، حضور نے ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا۔ جب وہ چلی گئی تو صحابہ کو تعجب ہوا، عرض کی حضور آج تک نہیں دیکھا کہ چادر کسی کے لیے بچھا دی ہو، حضور آپ نے ان کے لیے چادر بچھائی، یہ کون تھی؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری وہ ماں تھی جس کے سینے سے اللہ نے مجھے غذا عطا فرمائی تھی، میری ماں علیمہ ساتھ کیا تھی؟ اگر رضائی ماں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلوک ہے تو بتائیے اگر حقیقی ماں ہوتی تو حضور ان کا کیسے ادب کرتے؟ محسن کائنات سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا کا ادب کیسے کرتے؟ ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے ادب کر کے بھی دکھایا ہے، اور ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اس لیے زندگی مختصر ہے۔ میں آپ سب سے عرض کروں گا کہ آئیے اپنے والدین کو پاؤں پکڑ کے راضی کر لیجئے، معافی مانگ لیجئے، ان کی سخت باتوں پر بھی صبر کیجئے، صبر کا بڑا اجر ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سمجھاتے رہیے، وہ گناہ کرتے ہیں، وہ نافرمانیاں کرتے ہیں، وہ بے نمازی ہیں،
وہ روزہ نہیں رکھتے، وہ گالیاں دیتے ہیں، وہ غیبتیں کرتے ہیں، وہ چغلیاں کرتے ہیں، وہ دیگر معاملات میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو سمجھاتے رہے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے۔ قرآن مجید نے ہمیں طریقہ یہی بتایا، رب اغفر وارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، بخش دے، ان پر رحم کر، اس طرح جس طرح انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم کیا تھا۔ ہم سے رب العالمین جل وعلا مطالبہ کر رہے کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرو، ان کی مغفرت کی دعا کرو۔ تو والدین وہ ہستی ہیں جو مرنے کے بعد بھی اپنے حقوق رکھتے ہیں، ان کا حق ہے کہ ان کی قبر کی زیارت کی جائے، ان کا حق ہے کہ ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کا حق ہے کہ ان کے جو پیچھے رہ گئے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، ان کے لیے صالح ثواب کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے جو کو سنا اللہ اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔